آئیے سامعین، ہم ہمارے اگلے مقالہ نگار حضرت سید حسینی پیرا صاحب کو سماعت کرتے ہیں۔ سید حسینی پیرا برادر سجادہ نسیم آستانِ گل سرم و کرکندا، جناب سید حسینی پیرا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ شہ نشین کر جلوہ فرما صاحب بصارت و بصیرت، اصحاب علم و ذوق، معزز و مکرم ہستیاں، اور اس ادبی علمی سیمینار میں تشریف فرما باذوق سامعین، بالخصوص صدر محترم محمد اعجاز احمد صاحب اور انجینئر محمد ایاز الدین صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو پر آؤں، یقیناً یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ عرس سراپا قدس حضرت منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ضمن میں اس روحانی علمی ادبی محفل میں مجھے مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے مقالے کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے تصوف عین اخلاق ہے۔ تو میں نے اس مقالے میں کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث سے اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کروں اور پھر صوفیہ کرام کے اقوال کو، ان اقوال کو پیش کروں جس سے اخلاق ہی تصوف ثابت ہوتے ہیں، اور اختتام میں میں نے صرف ایسے صوفیہ کرام کے اقوال کو، ان کے اقتباسات پیش کیے ہیں جنہوں نے اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید السابقین واللاحقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اس طرح بیان فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد بھی اس طرح بیان فرمایا، اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی میں اچھے اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ جس دین کامل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین میں انسان کے لیے ہر طرح سے تربیت کی راہیں ہموار ہیں۔ اسی کی ایک راہ طریقت بھی ہے جو انسان کی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے۔ اسی طرح اسی ایک راہ کو راہ تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس موضوع پر بحث کی جائے تو موضوع کافی طویل ہوگا، مگر ہم یہاں صرف تصوف کے ایک نمایاں وصف سے بحث کریں گے، اور وہ اخلاقی وصف ہے۔ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ احادیث مبارکہ میں جا وجہ میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، یعنی اے اللہ تو نے میری جسمانی تخلیق کو اچھا کیا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف نقل ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے، من سعادت المرء حسن الخلق، یعنی حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے۔ میں نے اپنے مقالے کا جو عنوان بنایا وہ دراصل تصوف ہی کی ایک تعریف ہے۔
جس کو سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ عارف باللہ ابو الخیر حضرت سید عبد القادر عیسیٰ علیہ رحمۃ الرضوان اپنی معرکۃ الآراء تصنیف حقائق تصوف میں ذکر کیا ہے، بلکہ آپ نے اس تصنیف کی ابتدائی اس قول سے فرمائی التصوف کلہ اخلاق فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف، یعنی تصوف سارا کا سارا اخلاق ہے، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے وہ تصوف میں بھی آگے ہے۔ فی زمانہ یہ تعریف بہت موضوع بھی ہے اور ضرورت کے اعتبار سے لازمی بھی، کیونکہ معاشرے میں اخلاق کو خدا نظر آ رہا ہے۔ تصوف کی بابت پروفیسر ڈاکٹر عبد القادر غیاث الدین فاروقی حال مقیم امریکہ اپنی کتاب اردو شاعری اور تصوف تاریخی و تنقیدی جائزہ حدیث شریف نقل کرتے ہیں، جس سے ہماری اس بات کی تائید ملتی ہے کہ تصوف عین اخلاق ہے۔ چنانچہ رقم تراز ہے، حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، یعنی تصوف نیک کوئی یعنی خوش اخلاقی کا نام ہے، جو نیک کوئی میں بڑھ کر ہوگا وہ تصوف میں بھی بڑھ کر ہوگا۔ ڈاکٹر فاروقی صاحب مزید حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق ہی تصوف ہے۔ چنانچہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف سراپا آداب کا مجموعہ ہے، اس میں ہر ایک وقت کے لیے ہر ایک ادب ہے، اس میں ہر وقت کے لیے ایک ادب ہے اور ہر حال اور مقام کے لیے آداب مقرر ہے۔ جس نے اوقات کی آداب کی پابندی کی وہ انسانیت کے درجے تک پہنچ گیا، اور جس نے آداب کو ضائع کیا وہ مقام قرب سے دور اور قبولیت کی توقع میں ناکام رہا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی بابت فرماتے ہیں تصوف دراصل اپنے آپ کو اچھے اور عمدہ اخلاق سے سنوارنے اور تمام بری عادتوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں ایک بد اخلاق نیکوکار شخص کے مقابلے میں مجھے ایک خوش اخلاق فاسق زیادہ عزیز ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خوش اخلاق صوفیاء کرام کے نزدیک کس درجے کا حامل ہے۔ تصوف کو اگر لفظ صفات سے مشتق مانا جائے تو اخلاق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، جیسا کہ کشف المحجوب میں ہے تصوف صفات سے مشتق ہے، اس سے مراد صفات بشری کا تدورت سے پاک ہونا ہے۔ تصوف و شاعری میں علاقہ دکن میں ممتاز حیثیت کے مالک قصبہ بوگی شریف میں آرام فرما صوفی بزرگ حضرت قاضی محمود طاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اردو فارسی میں 50,000 سے زائد اشعار کہے، انہوں نے جہاں پر تصوف کے اعلیٰ اصول بیان فرمائے وہیں اختتام پر آپ نے تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا۔ صوفیاء کرام نے اخلاق ہی کو پیش نظر کیا جائے تو لوگوں نے انہیں صوفی کہا ان کے اخلاق کو دیکھ کر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی مومن کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی مذمت یعنی برائی بھی مت کرو، اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق فرماتے ہیں حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات شب بیدار رہنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے خانقاہی نظام میں سالک کو پہلا درس یہی دیا جاتا ہے با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب۔ بنیادی طور پر اخلاق میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے حسن گفتار، دوسرا ہے حسن کردار۔ حسن گفتار اور حسن کردار یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں میں اخلاص موجود ہو۔ حسن گفتار کی بہترین مثال قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون جیسے سرکش اور مغرور کے پاس اپنی دعوت کے لیے بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یعنی تم دونوں اس فرعون سے جب بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، یعنی آپ دونوں سے جب بات کرنا تو حسن گفتار سے کام لینا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے حسن گفتار کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن گفتار کو پسند فرمایا اور بد زبانی کو ناپسند فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف اوقات میں دو مختلف عورتوں کے متعلق دریافت کیا گیا۔
ایک کے متعلق عرض کیا گیا وہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، صدقہ واجبہ کے ساتھ نوافل کی بھی پابند ہے، لیکن گفتگو کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ خوبی نہیں ہے، وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ دوسری کے متعلق عرض کیا گیا وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، صدقہ واجبہ ہی ادا کرتی ہے، مگر زبان کی بڑی اچھی ہے، اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیک ہے اور یہ جنت میں بھی جائے۔ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی قادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں حدیث شریف نقل فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان اپنے حسن اخلاق کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ عبادات کم کرتا ہو، اس سے مراد نفلی عبادات ہیں، اور بد اخلاقی کے باعث اسفل طبقہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، گو کہ عابد ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس اگر خوش اخلاق فاسق بیٹھے یہ اس سے بہتر ہے کہ بد اخلاق قاری اور عالم بیٹھے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک با اخلاق جاہل بد اخلاق عالم سے بہتر ہے۔ حسن کردار کی بہترین مثال خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال گزارے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کسی بھی غلطی پر اف تک نہ فرمایا، حتیٰ کہ کوئی قیمتی چیز بھی مجھ سے ضائع ہو جاتی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک اور مقام پر سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں انسان کا دل خوش کرنا اور اس کی دل جوئی اور راحت رسانی افضل ترین عمل اور تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ، اور فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایک کتاب دی گئی، اس میں لکھا تھا جہاں تک ہو سکے دلوں کو راحت پہنچایا کرو، مومن کا دل اسرار ربوبیت کا مقام ہے، اور فرمایا قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے والے کی ہوگی۔ یہ ساری باتیں بلند اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں اور ایسے ہی پاکیزہ اخلاق صوفی کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائی۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آخری نصیحت جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی یا معاذ احسن خلقک للناس، یعنی اے معاذ مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ مذکورہ احادیث مبارکہ اقوال صوفیاء کرام کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا کوئی وزن اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اخلاق، کردار، زبان اسلامی سانچے میں نہ ڈل جائیں۔ یہی عمدہ اخلاق ہمیں صوفیاء کرام کی سیرتوں میں نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت شیخ عبدالقادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کردہ قول بڑا جامع ہے، تصوف سارا کا سارا اخلاق ہے، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے آگے ہے وہ تصوف میں بھی آگے ہے۔ خواجہ رکن سلطان القلم حضرت خواجہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ کے ایک مرید نے اپنے ساتھی کو لفظ تو کہہ کر مخاطب کیا، وہ غیر مسلم تھا۔ یہ جملہ سن کر حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندر نواز کے حضرات رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے اور اپنے مرید سے فرمایا تم نے اپنے ساتھی کو کیسے نازیبہ انداز سے مخاطب کیا؟ جواب میں آپ کے مرید نے ادباً عرض کیا کہ حضور وہ غیر مسلم ہے، اس لیے میں نے اس طرح کہا۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ تو غیر مسلم ہے مگر تم تو مسلمان، تمہیں تو آداب بجانا چاہیے تھا، تمہیں تو انسانیت کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ قرآن و حدیث کے پیش نظر اولیاء کرام کی پاکیزہ تعلیم اور اخلاق کی اہمیت پر ان کے اقوال مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تصوف عین اخلاق کا نام ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوگا وہی تصوف میں بھی آگے ہوگا۔ آخر میں تصوف کی تعریف پر مشتمل چند اقتباسات اختصاراً پیش کرنے کی کوشش کروں گا جن میں بزرگوں کے اقوال مبارک پیش ہیں جنہوں نے اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا۔ حضرت ابی یحییٰ زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف ان کیفیات کا علم ہے جن کے ذریعے نفس کا تزکیہ، اخلاق کا تصفیہ، ظاہر اور باطن کی تعمیر ہوتی ہے تاکہ انسان ابدی سعادت حاصل کر سکے۔ حضرت
ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے تصوف پسندیدہ اخلاق کو اختیار کرنے کا نام. آپ غور کرتے چلے جائیں یہ سارے اقوال میں اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا گیا ہے. حضرت ابو محمد جلیلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے تصوف ہر اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنے اور ہر اخلاق شنیعہ یعنی رذیلہ کو ترک کرنے کا نام. حضرت کتانی رحمۃ اللہ علیہ اوصاف مذمومہ سے دامن بچانے کو علم تصوف کا مقصد بتاتے ہیں. رسالہ قشیریہ میں ابو محمد جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف ہر اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونے اور ہر ذلیل عادت سے نکلنے کا نام ہے. حضرت احمد خضریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف باطن کی گندگی اور خطورت سے پاکیزگی حاصل کرنے کا نام ہے. حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف اچھے اخلاق کے مجموعے کا نام ہے. لہذا ان ساری باتوں سے ان سارے صوفیہ کرام کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اخلاق کو ہی تصوف قرار دیا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ان صوفیوں کا صحیح فیضان عطا فرمائے, ان صوفیہ کرام کی صحیح تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت زبردست اخلاقیات کے تعلق سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. بے حد شکریہ آپ کا. ہمارے اگلے مقالہ نگار جو ہے